اس پر ہم لیکچرر کو بھی بلا رہے ہیں، ماہرین کو بھی بلا رہے ہیں، سیمینار بھی کر رہے ہیں اور ایک عوامی ادارے بھی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن پہلا کام ہے حکومت کا کہ ان چار بڑے ممالک کے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہماری تباہی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اقوام متحدہ میں اور سلامتی کونسل میں قرارداد کے تحت ہمارے تمام تر تباہی و بربادی جو ذمہ دار ہے یہی حصہ لیتے ممالک ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان پر جو بھی قرضہ ہے وہ ہمیں خیرات نہ دے طے کرے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ باقی رہی بات یہاں بلوچستان کے پانی کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور باقی حکومت سے پہلے سے ہی میں نے سینٹ میں گلگت بلتستان کے مسائل پر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، اور یہاں کے پانی، یہاں کی ریسورسز، یہاں کی محرومیاں، یہاں کی غربت، یہاں مہنگائی اور بے روزگاری، یہاں کے نوجوانوں کی مایوسیاں، ان تمام چیزوں پر ہم نے سینٹ میں بہت تفصیلی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وفاقی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ترجیحی بنیادوں پر جے ڈی کی ترقی کے لیے ایک بڑا پلان، بڑا پیکیج اعلان کر دے۔ آج بھی میرا وہی موقف ہے۔ باقی یہاں خود فیزیبلٹی موجود ہے۔ میں نے یہاں ایک سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور اس دوران ہم نے یہاں پوری طرح جائزہ لیا تھا۔ اگر 50,000 گیگاواٹ بجلی کی گنجائش موجود ہے، ہمیں تیل اور کوئلے پر بجلی بنانے، مہنگی بجلی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے یہاں پر اور یہاں رائلٹی بھی ملے گی، منافع بھی ملے گا، اس لیے کہ فی یونٹ جتنا بھی پیداوار ہو اس کا رائلٹی اگر گلگت بلتستان کو مل جائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ لوگ پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مزدوری کرنے نہیں جائیں گے، لوگ ادھر آئیں گے۔ یہاں کے لوگ ایسے آپ شیخ بن جائیں گے، آپ لوگوں کی کفیل بن جائیں گے۔ اس لیے اگر ہمارے پلان پر عمل ہو گیا انشاءاللہ تو گلگت کا ہر گھر وہ خوشیوں کا اور روشنیوں کا منظر بنے گا۔ امیر صاحب، اس وقت یہاں پر آپ سیلاب متاثرین کے پاس جا رہے ہیں، وہیں پر ایک اہم ایشو نیشنل سطح پہ آج کل سامنے آ رہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اب چونکہ الیکشن کے لیے جماعت بات کر رہی ہے کہ ملک کے اندر فوری طور پر انتخابات کرایا جائے، اور پھر یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کو ایک بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے، اس پر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کیا موجودہ حکومت کو کرنے کا اختیار ہے، یا کہ یہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کوئی نئی حکومت آئے وہ آرمی چیف لگائے؟ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے 3,20,00,000 لوگ متاثر ہیں سیلاب سے، 10 لاکھ گھر تباہ ہو گئے۔ اگر ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ اس وقت گھروں سے محروم ہیں، سڑکوں پر ہیں، کیمپوں پر ہیں۔ ان تمام علاقوں میں گیا ہوں، کسی کا ایشو آرمی چیف نہیں ہے، ان کا اصل ایشو اپنا گھر ہے، بچوں کی تعلیم ہے، اپنے کاروبار کی بحالی ہے۔ لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، 3 کروڑ کی آبادی تباہ اور برباد ہے، اور یہاں ایک سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ آرمی چیف میں مقرر کر لوں اور اپنی آرمی چیف وہ مقرر کر لے۔ تو یہ ان لیڈروں کا مسئلہ ہے جن کو ان 3 کروڑ 30 لاکھ انسانوں کا فکر نہیں ہے۔ باقی ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ جب وہی وزیر اعظم آرمی چیف کی تقرری کا اختیار رکھتا ہو، جو 5-6 ممبران ہوتے ہیں، سینئر جنرل ہوتے ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے اس پر کے تابع دار بنیں گے، اور ان کی خوشی کے لیے جائز اور ناجائز ہر سطح پر جائیں گے۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم کا صوابدیدی اختیار ختم ہو، اور جس طرح چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ایک خودکار نظام ہے، وہ خودکار نظام بھی ججز نے نہیں بنایا ہے، وہ بھی ہمارے پارلیمنٹ نے بنایا ہے، لیکن اس سے ایک عدلیہ کی آزادی کا تصور ابھرتا ہے کہ وہ میرٹ پر چلے، اس لیے کہ وہ کسی فرد کا محتاج نہیں ہے۔
اس لیے ہمارے آرمی چیف کو بھی میرٹ پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم کا سوابدیری اختیار ختم ہو. باقی جس طرح انہوں نے ایک تماشا بنایا ہے آرمی چیف کی تقرری کو اور گلیوں اور کوچوں کا اور چوکوں چوراہوں کا اور ہر مجلس کا ایک ایشو بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اس لیے ایک نظام بنایا جائے تاکہ کوئی آدمی اپنی تقرری کے لیے کسی فرد کا محتاج نہ ہو، وہ صلاحیت رکھے، وہ میرٹ پر پورا اترتا، وہ خود بخود آرمی چیف بنے گا. مولانا صاحب وہ کہ سیلاب متاثرین کے مسائل اپنی جگہ، لیکن دلی صاحب کا گزشتہ 70-75 سالوں سے آئلی بیرون میں قوم ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک تو آئلی حقوق کے حوالے سے تو جماعت اسلامی کا موقف تو ظاہر اور دلی صاحب کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دیا جاتا ہے. ایز اے سینیٹر آپ کا کیا موقف ہے ریاست جموں کشمیر؟ بھائی پہلا مسئلہ یہی ہے اس خطے کا کہ کشمیر آزاد ہو، اور یہ ایک ایسی باڈی ہے، ایک ایسا جسم ہے جس کے گلے پر انڈیا نے ہاتھ رکھا ہے اور باقی جسم تڑپ رہا ہے. جب تک یہ پورا جسم آزاد نہ ہو یہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا. پہلا اہم ضروری نمبر 1 یہ ہے کہ کشمیر آزاد ہو. دوسری بات ہمارے یہی ہے کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ان کو پوری طرح وہ اختیارات دیا جائے جو ان کے اسمبلیوں نے مانگے ہیں، جو عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. اس لیے ہمیشہ ہم ان کی اسمبلیوں کے ساتھ کھڑے، اگرچہ اسمبلی میں ہمارے ممبران ہو یا نہ ہو، ان کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلاف ہو یا نہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں کے مرضی کے مطابق یہاں کا نظام چلے. جیسے کہ آپ نے سیلاب کے متاثرین کے بارے سے بات کی، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا یقیناً ہمیں بھی کردار نظر نہیں آ رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پورا GB جو ہے وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان فٹبال بنا ہوا ہے. کبھی آٹا گندم کی سبسڈی کٹوتی ہوتی ہے، کبھی دم کے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، کبھی PSDP کے منصوبوں پہ کٹوتی ہو جاتی ہے، کبھی ریگولر بجٹ پہ کٹ لگایا جاتا ہے. اور ابھی جب سیلاب کے حوالے سے صوبائی حکومت سے ہم نے موقف لیا تو انہوں نے کہا جی دیگر صوبوں کو خصوصی بجٹ دیا جائے، 10 ارب 3 ارب یا 5 ارب تعمیر دیا جائے، خصوصی بجٹ رکھا گیا. جبکہ گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی بجٹ کے بجائے گرانٹ ایڈ سے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ ناکافی بھی 3 ارب جو کہ ناکافی بھی اور اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے. پھر اس وقت مزید اس صوبائی حکومت کو الجھایا گیا کہ قبل وقت انتخابات صوبہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے بھی انتخابات کرائے جائیں گے. الجھن میں ہیں اور آپس میں ان کا ایک ٹکراؤ ہے. تو اس الجھن کو ختم کرانے اور ٹکراؤ کو ختم کرانے میں آپ کی پارٹی عملی طور پہ کوئی جدوجہد کرے گی؟ سوال یہ ہے نا کہ اسمبلی سے قبل، اس الیکشن سے قبل یہاں صوبائی یہاں جو پارٹیاں ہیں نا جی، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے. لیکن PTI کی ایک حکومت تو ختم ہو گئی، انہوں نے اس پر کوئی عمل تو نہیں کیا. اور اس کے علاوہ سوال یہی ہے کہ صوبہ بننے کے بعد وسائل کی تقسیم ہوتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے مطابق. NFC میں بنیادی فارمولہ آبادی ہے. تو اگر 54% ایسا ملتا ہے پنجاب کو، 23% ایسا ملتا ہے سندھ کو، 13 اور 14% ملتا ہے KPK کو، 7% ملتا ہے بلوچستان کو، آبادی کی بنیاد پر. تو اگر JB کی کل آبادی 19 یا 20 لاکھ ہے، چلے 22 لاکھ صحیح، تو جی 15-16 لاکھ 15 لاکھ صحیح، تو اس کو حصہ ملے گا پنجاب کے ایک ضلع کے برابر. اس لیے اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا کہ مسئلہ صوبہ بنانا اور نہ بنانا نہیں ہے، مسئلہ اس علاقے کا، اس ریجن کا، یہاں کے لوگوں کی ترقی کا ہے. اور نیڈ بیس اس علاقے پر خرچ کر دیں، اس کو باقی صوبوں سے ہٹ کر پیسہ دیا جائے. اور یہ ایریا کے لحاظ سے ایک بہت بڑا خطہ ہے. تو
آج بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ باقی صوبوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے. یہ ایک محروم علاقہ ہے, کمزور علاقہ ہے, اس کو اوپر کی سطح تک لانے کے لیے غیر معمولی فائنانشل ایڈ دینے کی ضرورت ہے. اور اب تو سیلاب آیا ہے, تو جو باہر سے پیسہ آیا ہے, میرا یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس پیسے میں بھی ان کو ایک بڑا حصہ دیا جائے تاکہ یہاں کی غربت ختم ہو. اچھا امیر صاحب یہ بتائیں گے کہ کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلہ اس وقت بین الاقوامی طور پر پاکستان کا ایک بڑا ایشو بن گیا. عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں اس پر ایک ایشو بنایا. تو گلگت بلتستان کا مسئلہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ کشمیر آزاد ہونے تک گلگت بلتستان کا مسئلہ رکا ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کے لیے کشمیر کا جو اہم فریق ہے گلگت بلتستان, تو اس میں جناب آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں ایک سٹے آرڈر آیا تھا کہ گلگت بلتستان سے متعلق کشمیر کو جو ہے وہ گلگت بلتستان جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت اپنے زیر کنٹرول ہے. تو اس سٹے آرڈر کو ختم کرانے کے لیے جماعت اسلامی کیا آزاد کشمیر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی؟ جماعت اسلامی کا شروع سے یہ موقف ہے. واحد جماعت ہے جماعت اسلامی آزاد کشمیر جو ادھر کی جماعت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بی کو صوبے کے بجائے آزاد کشمیر کا کی طرز کا باوقار باعزت اور صرف 3 شعبوں کے علاوہ سارے حقوق والا اسٹیٹس دیا جائے. کمیونیکیشن, انٹرنیشنل افیئرس, کرنسی. اس کے علاوہ انہیں انٹرنلی بااختیار بنایا جائے اور ان دونوں کو ملا کے ایک سیٹ اپ بنے. ایک پریزیڈنٹ ہوں, ایک سپریم کورٹ ہو, 2 ہائی کورٹ ہوں, 2 اسمبلیوں, ان کے اوپر ایک سینٹ درج کی کونسل ہو اور یہ انڈیپینڈنٹلی ایک نمائندہ حکومت ہو پورے جموں و کشمیر کی جو انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے. اس لیے کہ بنیادی فریق ہم ہیں اور آزاد کشمیر میں اس طرح کی کوئی محرومی نہیں ہے جو یہاں رونا مسلسل ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ عبوری صوبہ وہ صوبے سے زیادہ عزت بھی ہے, وقار بھی ہے, شان بھی ہے, حقوق بھی ہے ریاست میں. ریاست کا مطالبہ کریں آپ بھی, ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ جی بی کو آزاد کشمیر طرف کا ریاست کا سٹا دیا جب تک مسئلہ کشمیر حل ہوتا. اور جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو یہ پوری اسٹیٹ پھر جا کے صوبہ بنے گی یا ریاست بنے گی, جو کچھ ہوگا. اجلت میں انہوں نے ادھر کے کسی پریشر کے نتیجے میں عبوری صوبہ, اب عبوری صوبہ بنانے کے لیے آپ صافی میں ایک بات میرے محترم کی اجازت سے کرتا ہوں, عبوری صوبہ بنانے کے لیے پاکستان کے آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اور امینڈمنٹ یہ ہوگی کہ ان کو اس ٹیریٹری کا حصہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو پھر پاکستان کا کشمیر میں موقف کیا رہ جائے گا؟ پھر آپ کون ہیں؟ یہ پیچیدگیاں ہیں, یہ بہلاوے ہیں, لالی پاپ ہیں. ووٹ مانگنے کے وقت آ جاتے ہیں, ووٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. جی بی مالا مال ہے اور اس کو واٹر یوزیج چارجز, اس کو رائلٹی, اس کو سی پیک کے حوالے سے دیامر کے لوگوں کا جو حقوق ہے اور یہاں کے نوجوانوں کے جو حقوق ہیں وہی اگر دے دیے جائیں, فارن ایکسچینج میں یہاں کا بینک ہو, تو کسی بھیک کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی بجٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. جماعت اسلامی جس کی پشت پہ پاکستان جماعت اسلامی کھڑی ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان دونوں علاقوں کو صوبوں سے زیادہ بااختیار, صوبوں سے زیادہ باوسائل, صوبوں سے زیادہ حقوق والا